میرا نام ہے شاہد اقبال, میں ہوں ہوسٹ پاکستانی امریکن کریٹو شو کا. ہمارے شو کے ڈائریکٹر ہیں سید کاشف, اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کی ملاقاتیں ایسے ایکٹر سے کروائیں گے جو سائی فیئر سے نکل کے براڈ وے تک چلا گیا. تو اس کا نام ہے دانش فاروقی. تو آئیے ملتے ہیں دانش فاروقی سے. بھائی یار دانش او یار یہ آپ نے کیا کر دیا بھائی, میرا نام لے رہے ہیں اور پھر میں یہاں ہوں بھی نہیں. نہیں ہو اچھا ٹھیک ہے. ارے السلام علیکم, میرا نام دانش فاروقی ہے اور میں آپ کو اپنی کریٹو جرنی میں بتاؤں گا. سائپرس ٹیکسس سے براڈ وے نیو یارک تک میں کیسے پہنچا ہوں, تو آپ ضرور کیجیے گا لائک, شیئر اور سبسکرائب اور کامنٹ. السلام علیکم دانش, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیں یار. تھینک یو ویری مچ, آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ. مجھے جب سے یہ ریکارڈنگ شروع کی ہے, آپ یقین کریں کہ یو ہیو بین آن ٹاپ آف دا لسٹ ایز ون آف دا گیسٹ. بہت شکریہ بھائی صاحب. تو آج میری وہ خواہش پوری ہو گئی. چلو الحمدللہ. کیونکہ جب سے میں نے دیکھا کہ دانش فاروقی از ان براڈ وے, جی ٹھیک ہے نا, تو آئی واز لائک او مائی گاڈ, دس از یو نو آر کیا کہتے ہیں آر ہوم بوائے, ٹھیک ہے ہوم نا, بوائے یار بالکل. ہوم بوائے ہسٹونین ان دی ود دا بگ لیگس. تو دانش, بہت سارے لوگ تمہیں جانتے ہیں, بہت سارے لوگ تمہیں نہیں بھی جانتے. تو ان لوگوں کے لیے جو تمہیں نہیں جانتے, تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤ, اپنا بگننگ بتاؤ. ویسے تو تم ماشاء اللہ بھی بہت ینگ ہو, ٹھیک ہے نا, بگننگ ہے, لیکن جی شیئر ود اس سم آف یور ارلی مومنٹس, یو نو what got you into this, you know how you came into acting and you know the whole you know show business, right? تو کہاں سے شروعات ہوئی, ابو امی نے کتنا ڈانٹا تھا, کتنا منع کیا تھا؟ ٹھیک ہے, شروع سے میں شروع کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹیکسس میں میری پیدائش ہے, میں یہیں کا ہوں, تربیت یہیں ہوئی ہے. کراچی میں نے اسکول شروع کیا, لیکن زیادہ سے زیادہ میں نے اسکولنگ میں نے یہی کی ہے. میں نے ایکٹنگ میں نے شروع کیا تھا سائی کریک ہائی اسکول میں. تو میں جو لوگ جانتے ہیں سائپرس علاقے کا, میں سائپرس کا ہوں, نارتھ ہیوسٹن کا. وہیں میں نے ایکٹنگ شروع کیا, اور جو وہاں کے نزدیک تھیٹر ہیں, کمیونٹی تھیٹر, اسٹیج ورکس تھیٹر کافی مشہور تھیٹر ہے اس علاقے میں, تو میری شروعات وہاں ہوئی ہے. بہت سارے میں نے لوکل کمرشلز میں نے کیا تھا اسی وقت پہ, اسٹوڈنٹ فلمز. تو میری شروعات یہیں ہوئی تھی. اور اس کے بعد جب میں سوچا تھا یار ٹھیک ہے اسکول اب میں نے کر لیا, اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں, کیا کام میں نے کرنا ہے. تو ایکٹنگ اس وقت تک میں کافی کر چکا تھا لوکلی, تو میں دیکھ رہا تھا پروفیشنلی یہ کیسے کرنا ہے. رائٹ. تو اسی دوران میں نے ایکٹنگ کلاسز میں نے سرچ کیا تھا انٹرنیٹ پہ, اور مجھے کافی ملے. اور لیکن جو لوگ واقعی پروفیشنلی یہ کرتے ہیں, مطلب اونچی قدم, وہ نا مجھے نیو یارک تک مجھے ملا ہے. تو نیو یارک کلاسز مجھے ملی, تو اسی بہانے میں نیو یارک گیا تھا. اسی وجہ سے کافی مجھے ڈانٹ پڑی تھی کہ یار کیوں گھر کو چھوڑ رہے ہو, کیوں یہ الٹے سیدھے کام میں تم کیوں پھنس رہے ہو. تو پھر یار میں نے بس یار کرنا تھا, اگر ناکامیاب ہو تو کوئی بات نہیں, کم از کم میں نے کوشش تو میں نے کی ہے نا. تو میں اس لیے میں گیا تھا نیو یارک. میں نے کلاسز لیے, آج تک میری آن گوئنگ ٹریننگ میری ہے, لیکن میں نے نیو یارک میں پروفیشنل کلاسز میں نے لی ہیں. تو میں نے بہت سارے مختلف ایکٹنگ کلاسز میں نے کی ہے, سین اسٹڈی, وائس اسپیچ, شیکسپیئر, تھیٹر ہسٹری, فلم ہسٹری, آن کیمرہ, کمرشلز, وائس اوور, اس طرح کی کلاسز میں نے لی ہیں. اور پھر اس کے بعد جب میں نے کافی کلاسز میں لے چکا تھا, میرے میں اب کانفیڈنس آ گیا, ٹھیک ہے اب میں پروفیشنل لوگ کے ساتھ اب میں کمپیٹ میں کر سکتا ہوں. تو میں نے بڑے بڑے چیزوں کے لیے میں نے آڈیشن کرنے شروع کیا ہے, ایجنٹس کو میں نے کانٹیکٹ میں نے کرنے شروع کیا ہے. تو پھر یار اللہ کی کرم ہے, کامیابی مل رہی ہے, کافی کام میں کر رہا ہوں, اور وہ بھی بڑے بڑے اداکاروں کے ساتھ, اے لسٹرز کے ساتھ میں اب کام کر رہا ہوں. تو شکر الحمدللہ ہو رہا ہے. زبردست. I'm just so excited and so happy کہ تمہارا started with very humble beginnings and then as you said کہ you know کرنا ہے تو پھر اچھی طرح سے کرنا ہے, right? بالکل. and then کامیابی تو پھر اللہ کے ہاتھ میں ہے جو بھی ہے. تو زبردست, that's very encouraging to know. تو دانش یہ بتاؤ کہ
ابھی آج کل کے ٹائم میں تم نے ابھی یہ کیا کہتے ہیں کائٹ رنر جو ہے پلے کیا نیو یارک کے اندر, اور پھر اس کے بعد ایز یو اینڈ آئی ور ٹاکنگ یو آر انوالوڈ ان وائس اوور پروجیکٹس ایز ویل, سم کمرشل پروجیکٹس. تو سب سے زیادہ تم کس چیز کو انجوائے کرتے ہو, بیہائنڈ دا اسکرین, آئی مین آن دا اسکرین, آن دا اسٹیج, یا کمرشل ورک اور یا تھیٹر ورک, وچ از یور بیسٹ اف یو وانٹ اے گریڈ کہ اے بی اینڈ سی اور لائک ٹاپ 3, وچ ون وڈ یو سے؟ یار ہر فیلڈ کا اپنا مزہ ہے, لیکن میں یہ آپ کو یہ پوری یقین سے میں بتا سکتا ہوں کہ تھیٹر میں سب سے زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم پوری کہانی ایک وقت پہ ہم سنا رہے ہیں, اور وہ بھی پوری آڈینس کے سامنے. جب میں وائس اوور کر رہا ہوں نا مائکرو فون کے ساتھ, میرے سامنے ایک اسکرپٹ ہے اور میرے ساتھ ڈائریکٹر اور انجینئر ہیں. ریکارڈنگ میں کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد وہ ایڈٹ کر کے پورا وہ شو کو بناتے, جو بھی کام میں کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر لوگ سنتے تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے یار لوگوں کو مزہ آیا, سمجھ آئے یا نہیں. ٹی وی میں بھی وہی بات ہے, ہم کیمرہ کے سامنے ہم ایکٹنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو لے کے ریکارڈ کر کے ایڈٹ کرتے ہیں, پھر اس کو پورا شو کو تیار کرتے ہیں. پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے یار لوگوں کو مزہ آیا ہے, انہوں نے دیکھا بھی ہے, یہ ان کو سمجھ آیا ہے. اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے. تھیٹر میں سامنے اسی وقت پہ پتہ چلتا ہے اگر میں اچھا کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. لوگ تالیاں بجا رہے ہیں, لوگ سو رہے ہیں, جمایا لے رہے ہیں, اسی وقت پہ پتہ چلتا ہے. وہی یار شو کے بعد کھڑے ہو کے تالیاں بجا رہے ہیں یا وہ اب نیند سے اٹھ رہے ہیں. دونوں میرے ساتھ ہو چکے ہیں. دونوں ہو چکے. Oh my God. سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ہاں سب that's what I think کہ لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بیچارے ڈس ہارٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر they take it very seriously. I mean it's a devastating thing کہ اگر آپ اتنی محنت کریں and you go with so much passion and کیا کہتے ہیں courage on stage, and then some hagglers, or sometimes even if your performance is good, you still have hagglers in the audience, right? So اس طرح سے تو I think بہت ہی تھوڑا سا devastating ہو جاتا ہے for live performers. اچھا زبردست. تو جو دوسری طرف میں جو تمہارے لیے میں نے سوچ کے رکھا تھا وہ یہ کہ with you being on Broadway, ٹھیک ہے نا, but with lot of layers, ٹھیک ہے نا, پاکستانی heritage, اسلام religion, acting, ٹھیک ہے نا, unmarried, صحیح ہے یار. These are all layers, right? وہ تو ہے. These are all تو ہماری آڈینسز کے ساتھ شیئر کرو کہ how has that journey been, like کیسے ان ساری لیئرس کے ساتھ تم نے اپنے آپ کو کمپوز رکھا ہوا ہے, اینڈ ہیو یو کم اکراس اینی چیلنجز؟ اب چیلنجز تو سب کے ساتھ ہوتی ہیں. اب کیا بتاؤں, ٹھیک ہے پاکستانی ہیریٹیج سے چلو میں طور پہ میں شروع کرتا ہوں. ہیریٹیج کے حساب سے رول ملتے ہیں اس فیلڈ میں, ٹھیک ہے. پاکستانی رول ہے تو پھر میرے زیادہ اچھا چانس ہے کس طرح کا رول مجھے ملے گا, تو ٹھیک ہے وہ میں استعمال کر سکتا ہوں مطلب اپنی فیلڈ میں, اور جب مجھے یہ موقع ملتا ہے تو پھر شکر الحمدللہ پھر میں ٹھیک سے میں کر پاتا ہوں. اب دوسرا کیا تھا, انمیریڈ, اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. اب یار ہمارے بڑے تو پیچھے پڑے رہیں گے یار, شادی کب ہوگی, ٹھیک ہے یار ٹھیک ہے, صحیح وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا. اس کے بارے میں اور کیا کہوں, اس کے بارے میں اور کیا کہوں. نہیں صحیح بات ہے. اور اب تو I guess when I was your age we didn't have these many apps, but now there are so many apps, ٹھیک ہے نا. اچھا tell us about your جو تمہارا مسلم heritage ہے, has that ever been challenged? اب چیلنج یار وہ تو ہے کیونکہ ایک طرف سے کوئی لوگ ہیں جو اسلام کی شکل یہ اس طرح دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ایسے, مطلب میں کوئی خاص الفاظ نہیں استعمال کروں گا, لیکن کئی شوز میں ہم اس طرح کے لوگ ہیں, اور پھر ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ یار نہیں ہم ایسے نہیں ہیں, آپ چند لوگوں کا مثال سب کے لیے دکھا رہے ہیں, وہ غلط ہے. تو پھر میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اسلام کی صحیح شکل دکھانا.
اب میں نے ایک خاص چیز میں آپ کو کل بتایا تھا, میں ان لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یار جب میں کائٹ رنر جب میں کر رہا تھا نا, شکر الحمدللہ ہماری بڑی اسٹوڈیو میں ہماری ریہرسل تھی اور بہت جگہ ہمیں ملی تھی ریہرس کرنے کے لیے. اور جب ہماری ریہرسل بریکس تھی نا, جب بھی نماز کا وقت تھا, ظہر عصر جو بھی وقت تھا, اس وقت پہ میں جا کے نا وضو میں ٹھیک سے کرتے, پھر میں جا کے میں نماز پڑھا تھا. اور میرے خیال دوسرے تیسرے دن تک ایک اور مسلمان اداکار تھا ہماری کمپنی میں, اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا تھا یار بھائی میں بھی تمہارے ساتھ میں شامل ہونا چاہتا ہوں. چلو اب ہماری کمپنی میں سب چلو جماعت شروع ہو گئی, ریہرسل کی بریکس میں اب ہماری نماز کی جماعت ہو رہی ہے. میرے خیال سے شاید چوتھا یا پانچواں دن تک ایک غیر مسلمان اداکار ہماری کمپنی میں, اس نے بھی ہم کو دیکھا. اس نے کہا تھا یار یہ مجھے اس کے بارے میں سکھائیں, یہ کیا ہے. تو میں نے اس کو بتایا یار یہ ہماری نماز ہے, ہم مسلمان ہیں, آپ جانتے اسلام کے بارے میں تھوڑا کچھ تو جانتے ہوں گے. یہ کائٹ رنر یہ ایک مسلمان کی کہانی ہے, اس میں نماز ایک سین ہے, نماز کی سین ہے بھی. تو میں نے ان کو سکھایا, میں نے ان کو وضو سکھایا, نماز پڑھنا میں نے سکھایا. وہ بھی ہمارے جماعت میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے, ہمارے کمپنی میں سے 19 اداکار مسلمان یا غیر مسلمان, ان میں سے 7 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو چکے تھے. 19 اداکاروں میں سے 7 لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو شکر الحمدللہ یہ دعوت دینے کا موقع ملا ہمیں کمپنی کے اندر, شو کے اندر بھی, اور جب ہم شو کر رہے تھے شو کے بعد بھی آڈینس سے شو کے بعد میرے پاس آ کے یا دوسروں کے پاس آ کے اسلام کے بارے میں سوال پوچھ رہے تھے. تو مطلب آپ نے براڈ وے پہ جمعے کی نماز کروا دی؟ وہ بھی ہاں کبھی کبھار ہمارے جمعے کے دن پہ ہماری ریہرسل یا شوز ہوتی تھی اور میں مسجد نہیں جا پاتا, وہ میرے پاس میرے وقت نہیں تھا. تو پھر یار میں نے اپنی جماعت کو پھر میں نے خطبہ میں نے ان کو دیا, میں نے نماز بھی پڑھائی ہے. عید الاضحیٰ بھی آئی تھی ہمارے شو کے شیڈول میں, عید کا خطبہ, عید کی نماز بھی میں نے سکھایا اور میں نے پڑھایا. تو یار یہ بس یار یہ الحمدللہ مجھے یہ موقع ملا ہے دعوت دینا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی اصلی شکل دکھانا, کہ ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں جو شاید کوئی لوگ ہم جو شکل ہم پہ وہ ڈالنا چاہتے, نہیں. ہم سب سے پہلے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, اور اس طور پہ ہم شریعت کے مطابق ہم رہتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے, تو مجھے یہ دعوت دینے کا موقع مجھے ملا ہے. زبردست. نہیں آئی تھنک تمہاری یہ بات سن کے مجھے ایک آج سے 6-7 سال پہلے کا جو کامنٹ تھا وہ دوبارہ سے ویلیڈیٹ ہو گیا کہ دس از فرام ون آف دی Caucasian cast member in one of my films who said that I have only known Pakistanis as either doctors or cab drivers. So nothing in between, and from that in between creative even less, right? تو I think تمہارے ایکسپیرینسز نے بھی اس چیز کو, I hope کہ اس کو, خیر ابھی اس میں کافی ٹائم لگے گا, I'm sure کہ ایٹ لیسٹ ہماری ایک جنریشن لگے گی جس کو اس چیلنج کو فیس کرنا پڑے گا اور ان مسکنسیپشنس کو جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. تو لیٹس لک اے لٹل بٹ ان ورڈز ان آر کمیونٹی, ٹھیک ہے نا. سو ہاؤ ہیز دا کمیونٹی ٹیکن یور کریئر چوائس, آئی مین یور نیبرز, یور پاکستانی American families around you, your family, your extended family, folks in Pakistan. چلو وہ بھی شامل کر دیا. شروعات میں کافی انہوں نے منع کیا تھا, ڈانٹا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارے لوگ اس طرح کے کام نہیں کرتے, اس طرح کی فیلڈ میں ہم نہیں جاتے, اور جو جاتے ہم بھی ان کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس بندہ کی طرح نہ بن جانا. ٹھیک ہے, میرا کبھی ارادہ نہیں تھا کوئی غلط کام کرنا یا الٹی سیدھے حرکتیں کرنا, یہ کبھی میرا ارادہ کبھی نہیں تھا, نہ میں نے کیا ہے, شکر ہے. تو یار میں یہ جواب میں دیتا ہوں کہ میں اچھا اداکار بن سکتا ہوں یا میں نکما ڈاکٹر بن سکتا ہوں. تو آپ بتائیں کون سا میں کروں. تو میں نے اچھا اداکار میں نے بنا تھا. ویری ویل سیڈ, ویری ویل سیڈ. ہاں تو پھر آئی تھنک تھوڑی سی متھ بسٹنگ بھی کرتے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے لیے ہے. تو از اٹ ٹرو کہ بھائی یو ہیو ٹو انڈلج ان تھنگس دیٹ یو ڈونٹ وانٹ ٹو اف یو گو ان دس فیلڈ؟ سچ نہیں ہے, ٹھیک ہے.
اکثر یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے ایکٹنگ کلاسز میں, وہ کہتے ہیں سیٹ یور باؤنڈریز, ڈو ناٹ گو آؤٹ سائڈ آف یور باؤنڈریز. مطلب اس کا مطلب اب ظاہر ہے میری باؤنڈریز وہ اسلامی طور پہ میرے باؤنڈریز کیا ہر کسی کی الگ الگ سب کی الگ الگ باؤنڈریز ہے, ٹھیک ہے. اور میں نے یہ نوٹس کی ہے کہ جب میں کوئی کام منع کرتا ہوں اپنی باؤنڈریز کی وجہ سے, مجھے کم کام نہیں ملتا. جتنا زیادہ میں منع کرتا ہوں اتنا زیادہ کام مجھے ملتا ہے جو میرے باؤنڈریز کے مطابق ہیں. تو یہ myth کو میں نے الٹا کر دیا. زبردست جی زبردست. تو آئی تھنک ہم لوگ myth نمبر 3 پہ ہیں. جی, myth number 3. myth نمبر 3 یہ ہے کہ کیا آپ ایکٹنگ کر کے ہمیشہ فائنینشلی اسٹرگل کریں گے؟ شروعات میں اسٹرگل کریں گے, ہر فیلڈ میں یہ سچ ہے. ہر بزنس میں, ہر انٹرپرینور, جو بھی انٹرپرینور آپ بننا چاہتے ہیں کوئی بھی فیلڈ میں, یا آپ نے اداکار بننا ہے, کاپی رائٹر بننا ہے, آپ نے آلو روٹی پکا کے سڑک پہ آپ نے بیچنا ہے, شروعات میں اسٹرگل ہوگا. جب لوگ مجھے جانیں گے ڈیمانڈ پھر میرا بنے گا, پھر فائنینشیل اسٹیبلٹی آتی ہے کیونکہ میرا ڈیمانڈ اب زیادہ ہو رہا ہے. تو یہ ہر فیلڈ میں ہے. تو ہاں اسٹرگل, ہاں ٹھیک ہے اسٹرگل کریں گے, اور اسی دوران میں لوگ چھوڑ دیں گے. بہت لوگ اس فیلڈ میں آتے کیونکہ وہ سب فلم سٹار بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, سب بننا چاہتے ہیں, میں بھی بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن لوگ محنت نہیں کرنا چاہتے زیادہ. جب اسٹرگل ہوتا ہے اور مشکل وقت برداشت کرنا پڑتا ہے پھر کوئی لوگ چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. زبردست زبردست. اچھا یہ بتاؤ کہ myth نمبر 4 جی, کہ اگر تم ہالی ووڈ میں ہی رہو گے تو شاید تم برے لوگوں میں زیادہ ہینگ آؤٹ کرو گے اور اچھے لوگوں سے دور ہو جاؤ گے. از دیٹ ٹرو؟ اب یہ نا ہم واپس آتے نا سیٹ یور باؤنڈریز. رائٹ رائٹ. تو کس طرح کے لوگ کے ساتھ میں وقت گزاروں گا. اب ہماری فیلڈ میں ظاہر ہم غیر مسلمان ملک میں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ہماری مجبوری, ہم یہاں رہتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کسی فیلڈ میں جائیں گے, اس میں کوئی لوگ ہوں گے جن کے ساتھ میں ایگری نہیں کرتا کافی چیزوں میں, ٹھیک ہے. تمیز سے رہیں, عزت, سب کو عزت دیں, ٹھیک ہے. ضروری نہیں کہ میں وہی کروں جو وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہم سب کام کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم سب اپنے روٹی کمانے کے لیے آئے ہیں, لیکن وہی میں اپنے باؤنڈریز کے مطابق اگر میں رہوں گا تو پھر مسئلہ نہیں ہے. زبردست. فیبولس فیبولس. آئی کین ناٹ بلیو کہ کتنی جلدی جو ہے ان سب کانورسیشنز میں ٹائم جو ہے وہ نکل رہا ہے. بٹ اچھا, لاسٹلی ٹیل آور آڈینسز کہ what is next for Danish Farooqi after doing the Kite Runner on Broadway? ٹھیک ہے, چلو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں, اجازت ہے. ہاں, جس کی کنٹریکچوئل اجازت ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, کانٹریکچوئل اجازت کے ساتھ, ٹھیک ہے. میں بہت سارے وائس اوور کام میں کرتا ہوں اکثر, اور یہ بڑے بڑے تھیٹر شوز اور ٹی وی شوز کے بیچ میں نا میں اکثر بہت سارا وائس اوور کرتا ہوں. تو میرا نا اب یہ بڑی خوشی سے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کے ایک انگریزی ترجمہ, بڑی مشہور ترجمہ ہے دا کلیئر قرآن. اچھا, اس کی ایک آڈیو بک ورژن میں نے اس کی آواز ایک دیا ہے. واو. میں اور مختلف ادر لوگ, تو اس میں میرا ایک حصہ ہے. تو وہ انشاءاللہ جب پبلش ہوگا تو پھر آپ سن سکتے ہیں دا کلیئر قرآن انگلش ٹرانسلیشن. تو وہ ایک چیز ہے. اور اس کے علاوہ شیکسپیئر کی سب سے مشہور ڈرامہ ہیملیٹ, وہ میں انشاءاللہ اس سال میں کروں گا, فال میں ہیملیٹ میں کروں گا. ہیملیٹ میں میرا ایک رول ہے, میں نیو یارک میں جا کے کروں گا. اوہ واو. جی بھائی. اوہ مائی گاڈ. جی, تو اس کے لیے تو پھر جانا پڑے گا مجھے نیو یارک ہے انشاءاللہ بتاؤں گا. نہیں اس دفعہ تو میں جاؤں گا, بیکاز آئی تھنک دا کائٹ رنر گاٹ می آف گارڈ. بٹ اگر یہ تم مجھے پہلے سے بتاؤ گے تو آئی ڈیفینیٹلی آئی ول کم اینڈ آئی ول برنگ ادر پیپل ٹو. چلو ٹھیک ہے, مزہ آئے گا. زبردست زبردست. اچھا تو یہ بتاؤ جاتے جاتے دانش فاروقی کہ what has been the most challenging character for you to perform and how did you overcome that challenge? یار ہر کریکٹر میں چیلنج کی تلاش کرتا ہوں. مجھے اچھا لگتا ہے چیلنج جب ملتا ہے. لیکن ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک کریکٹر کا میں ضرور بتاؤں گا. میرا سب سے
پہلا یونین لیول ہمارے فیلڈ میں نا یونینز ہے ایکوٹی اور پھر سیگ ایفٹرا تھیٹر کا یونین ہے نا ایکوٹی. تو میرا پہلا شو جو میں نے کیا تھا ایکوٹی کانٹریکٹ کے ساتھ, میرا ایک رول تھا میرے ایک ہائی اسکول بچے کا میرا ایک رول تھا, اور وہ بلینگ بہت کچھ برداشت کرتا ہے. ہم نے اس کی ذکر کیا تھا نا بیک گراؤنڈ, اور پھر یہ بلینگ اور لوگ برداشت کرنا لوگوں کی بات. تو یہ بچہ گاندھی کی آٹو بایوگرافی پڑھتا ہے. اچھا. اور اس کے ساتھ ساتھ نا وہ اچھا مطلب گڈ کریکٹر یہ اس کی طرح بننا چاہتا ہے. تو یہ میرے لیے چیلنجنگ اس لیے تھا کیونکہ جو کچھ اس کریکٹر نے دیکھا تھا اسکول میں نے بھی دیکھا تھا. تو یہ اچھا بھی تھا اور برا بھی تھا. مجھے یہ رول کرنا بھی آتا ہے, اور پھر اس طور پہ یہ کریکٹر وہی برداشت کرے جو یار میں نے کیا ہے. یار پھر سے میں اسکول واپس جا رہا ہوں, پھر سے میں یہ برداشت کر رہا ہوں. لیکن اس کا اپنا مزہ بھی تھا اور چیلنج بھی مجھے بڑا مزہ آیا ہے. اور اس شو کا نام بھی تھا گاندھی, اور یہ میں نے کیلیفورنیا میں نے کیا تھا 2018 میں سیکرامنٹو میں. تو یہ کافی چیلنجنگ رول تھا, لیکن مجھے بہت مزہ بھی آیا کیونکہ چیلنجنگ تھا. اور ہیملیٹ جو میں ابھی کرنے لگا ہوں وہ بھی کافی چیلنجنگ ہے. شیکسپیئر کی الگ چیلنج ہے, اور خاص ہیملیٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں نا ہیملیٹ سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ بہت مشکل پلے ہے کرنے کا, لیکن مجھے مزہ آئے گا کیونکہ چیلنج ہے, میری ٹریننگ ہے اس طرح کے رولز کرنا, تو مزہ آئے گا. زبردست. آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. اور تھینک یو ویری مچ فار اسٹاپنگ بائی. بہت شکریہ بھائی. اور جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری باتیں ہیں, تو ہمیں اس کا ایک سیزن 3 میں بھی آپ کو لانا پڑے گا. چلو انشاءاللہ ضرور. اینڈ دین سیزن 4 اینڈ دین سو آن سو فورتھ. ٹھیک ہے. آپ یہ جو میرے لیے اپنا پلے بل لائے ہیں تو کائنڈلی آپ اس کو میرے لیے سائن بھی کر دیجیے. بالکل کروں گا بھائی. ڈیفینیٹلی. پھر اینڈ ول کنٹینیو دس conversation on a later point. So thank you again, and see you soon. See you soon. Yeah.